ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، سہیل آفریدی صاحب کو اگر آپ کے ساتھی کہیں گے کم عقل، ڈرامے باز، بلیک میلر، تو یہ فیڈریشن اور صوبہ کیسے چلیں گے ساتھ ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں میر صاحب، طلال چودھری صاحب کی جو آپ نے گفتگو سنائی ہے، بنیادی طور پہ انہوں نے اس امر کی نشاندہی کی ہے کہ وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو، چونکہ صوبے میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ دہشت گردی کا ہے، اور پاکستان کی آرمڈ فورسز اور ہماری انٹیلیجنس کے ادارے جس طرح وہاں پہ اس بیماری سے اور اس برائی سے لڑ رہے ہیں وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور بے شمار وہاں پہ شہادتیں دی جا رہی ہیں۔ اور افغانستان کو بار بار میں صرف ایک جملے میں یہ کہہ دوں کہ ریکویسٹ بھی کی گئی اور تنبیہ بھی کی گئی کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے، آپ اسے کنٹرول کریں، لیکن ان کے کانوں پہ جوں نہیں رینگی۔ تو جو انتہائی قدم تھا، ہم وہاں تک گئے اور جو دہشت گردوں کے محفوظ ٹھکانے تھے، ان کی تربیت گاہیں تھیں افغانستان کے اندر، انہیں ہماری آرمڈ فورسز نے نشانہ بنایا اور انہیں تباہ کیا گیا۔ تو یہ وہ سٹیپس تھے جس کی حد تک ہم گئے ہیں بحیثیت ریاست کہ ہم نے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا ہے اور اس کی برائی کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ اب اس لڑائی میں جو بلٹ پروف گاڑیاں دی گئی ہیں، اب یہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو بات ہے، میں بڑا حیران ہوں کہ بلٹ پروف گاڑی، میں اس فیلڈ کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں، وہ کوئی پیراسیٹامال کی گولی نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے۔ کے پی کے پولیس کے سینئر افسران نے چیف منسٹر سے کہا کہ یہ گاڑیاں جو ہیں یہ ہمارے کام کی نہیں ہیں، تو چیف منسٹر نے ان کے کہنے پہ ایک سٹینڈ لیا۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر انہیں کسی گاڑی کے بارے میں کوئی شکایت ہے تو فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، ان کا جو آئی جی اور چیف سیکرٹری ہوتے ہیں وفاق کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ براہ راست وفاقی گورنمنٹ سے اس میں ہوتے ہیں، ٹرمز میں ہوتے ہیں، اور وہ بتا سکتے ہیں کہ اگر کسی جگہ کے اوپر کوئی ڈیفالٹ ہے، کسی جگہ کے اوپر انہیں شک پڑا ہے، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ لا انفورسنگ ایجنسیز کو وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں کہ جناب بلٹ پروف گاڑیوں کے بغیر بھی یہ محفوظ ہیں، تو ہمت کریں خود بھی بلٹ پروف گاڑی استعمال کرنا چھوڑ دیں، آئیں پھر بہادری کا مظاہرہ کہہ رہے کہ بلٹ پروف گاڑی استعمال نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کو صحیح بلٹ پروف گاڑیاں نہیں دی۔ میر صاحب، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی گاڑیاں جو کہ وفاقی حکومت استعمال کر رہی ہے، ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز کے لوگ اسلام آباد میں استعمال کر رہے ہیں، پنجاب میں استعمال ہو رہی ہیں، انہی گاڑیوں میں سے گاڑیاں کے پی بھیجی گئی ہیں نا، کوئی کے پی کے لیے اسپیشل ترسیل تو نہیں آئی۔ اور میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو کہ وہ گاڑیاں منگوائیں جو گاڑیاں ہمارے پاس اسلام آباد میں یا پنجاب میں استعمال ہو رہی ہیں، موازنہ کریں، اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ان کے جو سیفٹی پیرامیٹرز ہوتے ہیں وہ کم ہوئے، we will take that as a responsibility۔ میں آپ کو کیبنٹ ممبر کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ شرام ترقی صاحب، یہ پھر سہیل آفریدی صاحب کو کیا اعتراض ہے ان گاڑیوں پہ؟ دیکھیں، شکریہ حمید میر صاحب۔ ایک تو یہ ہے کہ جو زبان طلال چودھری صاحب نے استعمال کی ہے انتہائی نامناسب ہے، اور میں کہوں گھٹیا زبان ہے۔ آپ فیڈرل منسٹر ہیں، آپ کو الفاظ کا چناؤ مناسب کرنا چاہیے، ایک بازاری زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے، مناسب نہیں ہے۔ وہ چیف منسٹر ہیں اور ان کو پولیس نے بریف کیا، پولیس نے ان کو بتایا کہ یہ ہماری کام کی گاڑیاں نہیں ہیں، پرانی گاڑیاں دی گئی ہیں یا جو بھی اس میں مسئلے ہیں۔ اس حساب سے انہوں نے کہا کہ ہم فرنٹ لائن صوبہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں پنجاب کی، اسلام آباد کی اور کے پی کی پوزیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اگر آپ اس جگہ کو کے پی سے کمپیئر کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی کہ جی یہ کم عقل ہے، تو یہ میں آپ کے ٹی وی چینل کی وساطت سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم شور 200% کہ طلال چودھری سے تو وہ 1000 درجہ زیادہ عقل مند ہے۔ اس کی میچیورٹی، اس کی کمٹمنٹ، وہ ینگ ہے اور اس کی کمٹمنٹ ہے، اور وہ آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ کس طریقے سے اس حکومت کو چلاتے ہیں، اور ہم سب کی اس کو آل آؤٹ سپورٹ ہے۔ جہاں تک گاڑیوں کی بات آتی ہے، دیکھیں ادھر ہمیں ضرورت ہے سپورٹ کی، تو آپ ہمیں آل آؤٹ سپورٹ کریں۔ دہشت گردی میں ہم پچھلے 25 سال سے لڑ رہے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں۔ سہیل آفریدی کا اپنا علاقہ، اپنا ضلع اس کے بارڈر پہ ہے، وہاں پہ لڑائی ہو رہی ہے، وہاں پہ آپریشنز ہو رہے ہیں۔ تو اگر آپ کا چیف منسٹر، بے شک وہ پارٹی اس کی ڈیفرنٹ ہے، پی ٹی آئی ہے، لیکن ہے تو ایک صوبے کا چیف منسٹر، اس کے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو گاڑیاں آپ دے رہے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں، اس کی جگہ اگر آپ دینا چاہتے ہیں تو صحیح چیز دے دیں، اگر صحیح چیز نہیں دیں گے تو جس طرح ہم چلا رہے ہیں ہم کر دیں گے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بجائے یہ کہ انٹیریئر منسٹر یہ کہتا کہ اس کو ہم دیکھ لیں گے، چیک کر لیں گے
اور پھر اگر اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ہم بتا دیں گے آپ کو, اس کو ٹھیک کر دیں گے. آپ کھڑے ہو کے وہی آپ چوک میں جو تقریر کرتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے تقریر ہی کرنی ہے تو اس سے کوئی رزلٹ نہیں ہوگا. دوسری بات میری یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ, سہیل سے, افریدی سے ہماری بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی. ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہم اس کو آل آؤٹ سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور ہماری ایک اس کے ساتھ جو ڈسکشن ہوئی اس میں اس نے اناؤنس بھی کیا کہ اپنی پولیس کو آل پیسے دے گا, سپورٹ کرے گا, جتنے اس کو فنڈز چاہیے ہوں گے وہ دے گا. پرائیورٹی نمبر 1 ہمارے لیے کیا ہے, سہیل کے لیے آج کیا ہے, پی ٹی آئی کے لیے کیا ہے, ہمیں سب سے پہلے وہاں پہ امن چاہیے, اس کے بعد ہمیں باقی چیزیں چاہیے. ہم سیاست بھی کریں گے, باقی چیزیں بھی کریں گے, لیکن ہمارے لوگ محفوظ ہوں. اگر ہمارے لوگ وہاں پہ محفوظ نہیں ہوں گے, لڑائی ہوگی, جھگڑے ہوں گے. ابھی تو افغانستان کے ساتھ بھی شکل ہے. پھر آبجیکٹو تو ایک ہی ہے نا, فیڈرل گورنمنٹ اور کے پی کے گورنمنٹ کا آبجیکٹو ایک ہے. نہیں, آبجیکٹو ایک تو ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے پروونشل گورنمنٹ کو اعتماد میں لینا ہے. ان کی جو مشکلات ہیں اس کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہے, نہ کہ اگر آپ پرانی گاڑیاں بیچ دیں یا خراب گاڑیاں بیچ دیں, یا پھر اس کی بجائے کہ اس کو سنیں کہ ایشو کیا ہے, کیونکہ وہ تو ٹیکنیکل, اس کو تو سمجھے بتایا گیا ہے کہ گاڑیاں ٹھیک نہیں, تو آپ جا کے بیٹھیں اس کے ساتھ اور اس سے سمجھیں کہ ایشو کیا ہے. آپ کھڑے ہو کے آپ تقریر کرنا شروع کر دیں, الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں, تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کو تو چاہیے کہ پہلے اپنے انٹیریئر منسٹر کی ٹیوننگ کریں تھوڑی سی, کہ زبان تو ڈیسنٹ سی کوئی ہونی چاہیے, کہ وہ ایک چیف منسٹر کو مخاطب کرتا ہے, وہ الیکٹڈ چیف منسٹر ہے, تو اس کو تھوڑی تمیز کے ساتھ اس کے ساتھ, کہ پھر ہمارا ریئیکشن آئے گا تو پھر ایک اور جگہ پہ چلی جائے گی بات. ناصر حسین شاہ صاحب, یہ جو سہیل آفریدی صاحب چیف منسٹر بنے تو پہلے تو ان کے حلف میں پرابلم تھا, پھر آپ کی پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے, آپ کے جو صوبہ خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں فیصل کریم کنڈی صاحب, ان کو ہدایت کی کراچی میں کہ بھئی آپ جائیں, جا کے حلف لیں چیف منسٹر کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پارٹی چاہتی تھی کہ وہ حکومت چل جائے. لیکن اب یہ جو تنازع پیدا ہوا ہے فیڈرل گورنمنٹ اور سہیل آفریدی صاحب کے درمیان, بلٹ پروف گاڑیوں کا ایشو ہے, تو آپ کے خیال میں کس کا موقف درست ہے, سہیل آفریدی کا موقف درست ہے یا کہ طلال چودھری صاحب کا موقف درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جی میں سمجھتا ہوں کہ دونوں کا موقف درست ہے, اس لحاظ سے کہ جو بلٹ پروف گاڑیاں اویلیبل ہیں, جس طرح محترم ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سب لوگ وہی یوز کر رہے ہیں, تو جو ان کے پاس اسٹاک ہوگا وہی بھیجا ہوگا. اور پھر جو اگر پولیس نے بریف کیا وہاں کی اپنے چیف منسٹر کو کہ جی ہمیں زیادہ مزید بہتر گاڑیاں چاہیے, تو کے پی کے حالات کی وجہ سے وہاں, کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی اسپیسیفیکیشنز بلٹ پروف گاڑیوں کی جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے, کوئی B5 سے شروع ہوتی ہیں, پھر 6+ بھی ہے, پھر اپ ٹو 7 بھی ہے, کیونکہ وہاں آئے دن صرف گولیوں کی بات نہیں ہوتی بلکہ بلاسٹ ہوتے ہیں. تو اب اس لحاظ سے تو یہ چیک کیا جا سکتا ہے نا, اب ہم لوگ کیوں کسی پر الزام لگائیں کہ وہ غلط کہہ رہا ہے. لیکن جو بھی اویلیبلٹی میں سے اگر کوئی چیزیں بھیجی گئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, تو وہ ضرور استعمال کرنی چاہیے, اور پھر اپنی اسپیسیفیکیشنز بتائیں کہ ہمیں مزید بہتر گاڑیاں چاہیے. اور پھر ظاہر ہے پروونشل گورنمنٹ کے پاس بھی فنڈز ہوتے ہیں, وہ ان گاڑیوں کو مزید بہتر بنا سکتے ہیں. بلکہ مجھے یاد ہے جب ہم بلوچستان گئے تھے, پریزیڈنٹ صاحب بھی تھے وہاں پہ, تو جو چیف سیکرٹری بلوچستان ہے وہ بتا رہے تھے کہ وہ جب پریزیڈنٹ 2008 والے ٹینیور میں پریزیڈنٹ بنے تھے, تو جو اس وقت کے چیف منسٹر صاحب تھے یہ ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے, تو خاص طور پر پولیس کو ایکوپ کرنے کے لیے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے جو فنڈ کمٹ کیے اور وہ دلوائے, اس کے بعد کوئی ایسا کام نہیں ہوا وہاں پہ کے پی میں کہ لوگوں کو زیادہ, کیونکہ وہاں پہ ضرورت تھی, جس طرح کا ماحول ہے دہشت گردی کا, دیگر چیزوں کا, تو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ کو خود بھی کام کرنا چاہیے. ہم نے تو کبھی فیڈرل گورنمنٹ سے گاڑیاں نہیں لیں, سندھ میں ہم لوگ خود جو ہیں سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہے جو بھی گاڑیاں ہوتی ہیں, بلٹ پروف کہہ لیں, پھر ان کی اسپیسیفیکیشنز ہیں کہ 5+ ہے, کچھ 6+ ہوتی ہیں, اپ ٹو 7 تک. تو یہ سلسلے ہیں, تو یہ تنازع نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. بلکہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ چیف منسٹر صاحب کو اپنے صوبے کی عوام کے لیے سوچنا چاہیے, اور جس افرید سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں, جس طرح دہشت گردی وہاں پہ ہو رہی ہے, تو وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس مسئلے کو حل کریں.